ایک بستی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے دو میسنجرز بھیجے تھے اپنا میسج لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس بستی کے لوگوں نے ان دونوں میسنجرز کو ریجیکٹ کر دیا اور ظلم کا نشانہ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے میسنجر کو بھیجا کہ شاید یہ لوگ بات سن لیں، لیکن اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ وہاں پر ایک بلیور تھا، اس نے کہا کہ یہ تین میسنجرز اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی چاہیے اور ہمیں ان کے میسج کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ پر انہوں نے اس کو بھی نقصان پہنچایا اور قتل کر دیا۔ یہ شخص کوئی نبی نہیں تھا، یہ ایک عام سا انسان تھا اور اس نے صرف حق کے لیے آواز اٹھائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ریوارڈ بہت بڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں جگہ دی۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ سٹوری کہاں سے آئی؟ یہ سٹوری سورہ یاسین میں ہے، اور سورہ یاسین میں صرف اسی سورہ میں یہ تین میسنجرز کی سٹوری درج ہے۔ سورہ یاسین سے ہمیں بہت سے لیسنز ملتے ہیں، اور یہ ان لیسنز میں سے ایک بہت بڑا لیسن ہے، اور اس کہانی سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ عزت اور ذلت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی حق بات کہنا آسان نہیں ہوتا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بعض اوقات ظلم بھی کرتے ہیں، لیکن جو انسان ایمان کے ساتھ سچائی کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ایک معمولی سا آدمی جس کا نام بھی قرآن پاک میں درج نہیں ہے، صرف اس کے لیے ہمیشہ کے لیے عزت اس کو مل گئی کیونکہ اس نے حق بات کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً جنت میں داخل کر دیا۔ اب یہاں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ سچائی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، لوگوں کے رد عمل سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی سٹیٹسز اور کوئی بڑے بڑے عہدے میٹر نہیں کرتے۔ ایک عام سے انسان کا ایک عام سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص بن جاتا ہے، اور وہ کیسے خاص بنتا ہے؟ کہ جب آپ خالص نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں نے آپ کے لیے کیا ہے، اور وہ تمام عزتیں دینے والا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو پھر آپ کی تمام نیتیں، آپ کی تمام سیکریفائسز، آپ کا ایمان، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑا ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا ریوارڈ دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس فکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی آپ کو کیا سمجھتا ہے، کیونکہ کسی بھی انسان یا کسی کے پاس بھی وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب وہ آپ کو دینے پر آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کن فیکون کہہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو عزت دے رہا ہوں، اور اس نے میری خاطر میرے نام کے لیے کوئی کام کیا، چاہے ایک ذرے کے برابر بھی وہ نیکی یا کوئی کام کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک افضل ہے تو وہ بہت بڑا بن جاتا ہے۔